حامد ونصلي أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام۔ اسلام کے اندر جہاں عبادات کے اوپر زور دیا گیا ہے، وہیں خدمت خلق کی طرف بھی رہنمائی کی گئی ہے۔ بالفاظ دیگر کہ عبادات کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات بھی ہمارے بہتر ہونے چاہیے، اور اس کے تئیں ہمیں بہت حساس ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور صحابہ کرام کو اس چیز کی طرف ابھارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، کہ اے لوگوں سلام کو عام کرو۔ کیا کرنا ہے؟ سلام کو عام کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کی وجہ سے آپ کے دلوں کے اندر انتشار، افتراق اگر ہے تو وہ بھی دور ہو جائے۔ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، بتائیے۔ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے نا، ہر ایک اچھے عمل کی طرف ان کی توجہ ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کریے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آپس میں تم ایک دوسرے کے درمیان کثرت کے ساتھ سلام کیا کرو، دشمن بھی آپ کا گرویدہ ہو جائے گا، آپ کا چاہنے والا ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں ناپید ہے، کوئی سلام کرنے کو راضی نہیں۔ اور صرف یہ سلام ایک جملہ نہیں ہے جس کو ہم بولتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بلکہ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے خیر رکھا ہے۔ ایک تو ہم دعا دے رہے ہوتے ہیں دوسرے کو کہ اللہ تعالیٰ تیری زندگی کے اوپر سلامتی انتی بنائے رکھے، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی آدمی السلام علیکم اتنا بولا 10 نیکی اس کے نام اعمال میں ایڈ، ورحمۃ اللہ 20 نیکی اس کے نام اعمال میں ایڈ، وبرکاتہ 30 نیکی اس کے نام اعمال کے اندر ایڈ کر دی گئی۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی چند کلمات ادا کرتا ہے دعا کا دعا، اور اس کے نام اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی لکھ دیتا ہے۔ لہذا سلام کو جس قدر بھی ہو سکے عام کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام ابھی ملاقات ہوئی، کوئی چیز حائل ہو گئی، کوئی دیوار، کوئی چیز، تو فوراً ملاقات ہوتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ دعا صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے اور نیکیوں میں سبقت کیا کرتے تھے۔ تو افشوا السلام واطعموا الطعام، کھانا کھلانا، ہاں یہ بہت ہی بہترین عمل ہے۔ بدقسمتی یہ رہی ہے مسلمانوں کی کہ اسلام کی جتنی تعلیمات تھی غیروں نے اختیار کر لیا، اور اسلام کے ماننے والوں نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ کھانا کھلانا ایک اتنا مرغوب عمل تھا کہ صحابہ کرام کے درمیان ایک قسم کی ریس لگ جاتی تھی کہ اگر کوئی ہمارے یہاں مہمان آ جائے تو ہم اس کی مہمان کی اچھی طریقے سے خاطر تواضع کریں۔ صحابہ کرام کبھی بھوک سے نڈال ہوتے تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر چلے جاتے، کچھ ہو نہ ہو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مہمان نواز آدمی ہے، جہاں تہاں سے وہ لا کر کے انتظام و انصرام کرتے اور صحابہ کرام کو جو بھوک کی شدت ہوتی ہے اس کو دور کرتے۔ اور اللہ کے رسول بتاتے خود بہت بڑے مہمان نواز تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے بھاگے گھر آئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی جب پریشان ہوتا ہے نا، دنیا کے جھمیلوں میں پھنسا ہوا ہے، تو اس کو اپنا گھر یاد آتا ہے۔ جہاں تھوڑا اس کو تکلیف فیل ہوئی تو اس کے اپنے لوگ یاد آتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوئی، فوراً گھر کی طرف بھاگے بھاگے آئے اور کہا خدیجۃ الکبریٰ غملونی غملونی، کیا کرو؟ چادر ڈالو میرے اوپر، محسوس یہ ہوتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی، اب میں بچوں گا نہیں۔ لیکن ایک نیک بیوی کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ دلاسا دیتی ہے اپنے شوہر کو۔ آج ہماری عورتیں جی آپ کو جانے کی ضرورت کیا تھی، آپ کیوں گئے وہاں پہ؟ بجائے دلاسا دینے کے اس کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اور زیادہ ٹینشن میں آ جاتا، ڈپریشن میں آ جاتا۔ ہاں ایسے نہیں ہونا، بلکہ دلاسا دینا۔ جب بھی شوہر تکلیف میں پڑے، کاروبار کو لے کر کے، زندگی کے جھمیلے کو لے کر کے، تو ایک عورت کا بہترین کردار یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس کو دلاسا دے۔ کوئی نہیں، یہ تکلیفیں ہیں، آنی جانی ہیں، ان مع العسر یسرا۔ ہر تنگی کے بعد کیا ہے جی؟ آسانی ہے نا۔ یہ چند دنوں کے معاملات ہیں، آج پریشانی ہے تو انشاءاللہ وہ لمحہ بھی آئے گا جس لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے گا، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ کا ایمان مستحکم ہو، مضبوط ہو، تب پاسبل ہے، ادروائز نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اوپر چادر ڈالو، ایسا لگتا ہے میرا دم گھٹ رہا ہے، میں چلے جاؤں گا دنیا سے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کیا بولے؟ ہرگز نہیں، بشارت ہو بلکہ آپ کے لیے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چلے جاؤں گا دنیا سے، ایسا لگتا ہے میرا دم گھٹ جائے گا، نہ نہ نہ، آپ کے لیے بشارت ہے۔ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ وہ کس لیے؟ انک لتصل الرحم، کیا بولے؟ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام ہے رشتہ داروں کو جوڑنا، تعلقات کو اسٹرونگ کرنا، مضبوط کرنا۔ ہاں ابو جہل، ابو لہب آپ کی پوری زندگی کے در پر پڑے رہے، ہر طریقے سے ٹارچر کرتے رہے آپ کو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پلٹ کر کے ان کے اوپر اٹیک نہیں کیا۔ کام ہے، مشن ہے، توحید ہے، وہ ساری چیزوں میں دن رات لگے ہوئے اللہ کے رسول۔ ہاں تو حضرت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تعلقات کو بنائے ہوئے ہیں۔ تو وہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہہ رہی ہیں انک لتصل الرحم، آپ کیا کرتے ہیں؟ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داریوں کو مضبوط کرتے ہیں، مستحکم بناتے ہیں۔ یہ اچھے انسان کی صفت ہے، اور ایسے اچھے انسان کو اللہ تعالیٰ ضائع کر سکتا نہیں کر سکتا۔ اور کیا بولی؟ وتصدق الحدیث، آپ جب بھی بولتے ہیں اچھی بات بولتے ہیں، سچی بات بولتے ہیں، ایسے اچھے انسان کو اللہ تعالیٰ ضائع کر سکتا؟ نہ، ممکن نہیں۔ اور کیا خوبی؟ وتقری الضیف، آپ کے چوکھٹ پر اگر کوئی آدمی آ جائے تو مجال کیا ہے کہ وہ بھوکا چلے جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز۔ ہاں وہ ایک ہے نا بڑا مشہور واقعہ، ایک آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا مہمان بنوں۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ ساری بیویوں کے یہاں سے انفارمیشن لگائی کہ بھائی کچھ ہے کھانے کے لیے، ساری جگہوں سے ایک ہی آواز اور ایک ہی لفظ آیا کہ مطلب ہمارے یہاں پانی کے علاوہ کچھ میسر نہیں۔ وہ بھی دن کیا دن تھے، ہاں مہینوں مہینے چولہے نہیں جل رہے، کھجور پانی کے اوپر میسر، اور ہمارے یہاں الحمدللہ بہت ریل پیل ہے، بہت کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی یہ میرا مہمان ہے، اس مہمان کو کون کھانا کھلائے گا؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول آپ کا مہمان، میرا مہمان، لے کر کے آئے گھر پہ، بی بی سے دریافت کیا کہ گھر میں کچھ ہے تھوڑا سا معمولی۔ کیا ہے؟ وہی ہے کہ اگر بچے کھا لیں گے تو مہمان کے لیے گھر جائے گا۔ ایسا ہے کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر کے نیند کے آغوش میں ڈال دو، اور یہ نبی کا آیا ہوا مہمان اس کو کھانا کھلا دو۔ ہے قربان جانا، اپنے نفس کی نہایت ضرورت ہے کوئی چیز، اور اس کے باوجود بھی سامنے والے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اس مہمان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بچوں کو سلا دیا جائے اور کھانا جب لے کر کے آیا جائے تو وہ جو چراغ ہے نا اس چراغ کی روشنی کو غل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور اندھیرے میں ہاتھ چلاؤں گا مہمان کے ساتھ، کیونکہ عربوں کے یہاں کیا تھا نا، مہمان کے ساتھ مہمان نوازی کرنا ضروری ہے، ان کے ساتھ ان کے دسترخوان پہ بیٹھ کر کے کھانا یہ کمپلسری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چراغ کی روشنی کو گل کر دینا، نتیجتاً کیا ہوگا کہ ہم اندھیرے میں ہاتھ چلاتے رہیں گے، مہمان کو بھی لگے گا کہ یہ میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے۔ اب چنانچہ انہوں نے یہ عمل کیا، صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے مسکرا رہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے میں کیوں نہ مسکراؤں جس کے اوپر عرش والا مسکراتا ہے۔ اللہ، یعنی آپ نے رات میں ایک ایسا کلیدی کردار ادا کیا ہے، ایک ایسے ماحول کے اندر اپنے آپ کو پیش کیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بڑے مہمان نواز تھے، صحابہ کرام بھی مہمان نوازی کی طرف اپنے آپ کو اچھے کردار میں پیش کرتے تھے۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثِ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، بوجھ اٹھاتے تھے۔ ہمارے یہاں تو کیا ہو گیا نا، سوشل ایکٹیویٹیز کا نام ختم، خدمت خلق کا نام ختم۔ کسی کا کام آ جانا یہ بہت بڑی بات ہے بھائی، بہت بڑی بات ہے، لیکن نہیں ہو رہا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں، دھیان ہی نہیں۔ بس آدمی اس دنیا کی مادیت پرستی کے اندر پھنسا چڑھ جا رہا، کمانے کی ایک دم بالکل ہوڑ لگی ہوئی ہے، لیکن خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو خرچ نہیں کر پاتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومِ، جو اپاہج ہیں، ہینڈیکیپ ہیں، لاگر ہیں، جو کسی طریقے سے اپنے آپ کو اچھے کردار میں پیش نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کماتے تھے، یا صحابہ کرام کو اس کے اوپر ابھارتے تھے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، بوجھ اٹھاتے تھے۔ بوجھ اٹھانا، کسی کی ذمہ داری لے لینا، کسی یتیم کی کفالت کی ذمہ داری لے لینا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہوا ہے۔ اگر آپ کے محلے کے اندر ایک دو لوگ یتیم ہیں، ایک دو بچے یتیم ہیں، آپ ان کی کفالت لے لیں، ان کے ایجوکیشن، ان کی تعلیم، ان کے تعلم، ساری چیزیں میرے اندر، دیکھیں تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر بھی ہمارے آپ کے یہاں بہت فوکس ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ ہر اس حق بات کے ساتھ کھڑے ہیں جو انسان کو حق کی طرف مائل کرتی ہے۔ حق بات کوئی بھی ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، ہر ایک کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، کردار تھا۔ ایسا نہیں ہوا کہ ہمارا اپنے خاندان کا ہے تو نہیں جی حق بات نہیں بولنا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے خلاف جا کر کے بھی ایسے فیصلے سنائے ہیں جو فیصلہ دوسروں کے حق میں ثابت ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کے اوپر بھی ہمارے آپ کے یہاں فوکس ہونی چاہیے۔ تو افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کا تذکرہ ہو گیا۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور کیا کرنا، رات کی تنہائیوں میں اپنے آپ کو اچھے کردار میں پیش کرنا۔ یعنی پوری دنیا نیند کے آغوش میں ہے، کھراٹے لگا رہی ہے، اور آپ اٹھتے ہیں، اپنے بسترے سے اپنے پہلو کو الگ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے مصلی لگاتے ہیں اور اس کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں، اپنی زندگی کے معاملات کو لے کر کے، اپنے خراب رشتوں کو لے کر کے، اپنے زندگی کے کاروبار کو لے کر کے، زندگی کا ہر وہ دکھ، وہ غم، وہ تکلیف جو آپ کے زندگی میں بالکل آپ کو بے چین کر رکھا ہے، لیکن آپ رات کی تنہائیوں میں آ کر کے رب سے مناجات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس وقت معاملات کو سیٹ کرتا ہے۔ لیکن نہیں، ہمیں تو کیا ہے نا، ہم شارٹ کٹ میں امیر بننا چاہ رہے ہیں، کروڑ پتی، کوئی رمی سرکل کھیل رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی ڈریم 11 کھیل رہا ہے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو شارٹ سرکٹ میں اپنے آپ کو بہت امیر بنانا چاہ رہے ہیں، اور بناتے بناتے اپنی پوری بینک کے اماؤنٹ کو خالی کر دیا ہے۔ بہت سارے لوگ برباد ہو گئے، ان کی زندگیاں چوپٹ ہو گئی۔ اپنے والدین کے کمانے کی بات تو چھوڑو، سہارا بننے کے بجائے
انہوں نے اپنے والدین کو ایک بڑی مصیبت کے اندر ڈال دیا. تو یہ ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جڑیں, اپنے آپ کو اچھے کردار اور گفتار میں پیش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو سکے. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے آپ سے چاہتا ہے. پھر آگے ذکر ہو رہا ہے کہ یہ سارے عمل کر لینے کے بعد تدخل الجنت بسلام. اگر یہ سارا عمل کوئی آدمی کر لیتا ہے تو اس عمل کے کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ سلامتی والی جنت کے اندر اس کی انٹری ہو جائے گی, اس کا داخلہ اس کے اندر ہو جائے گا. اور جنت جانتے ہیں نا, خواہشات کی تکمیل کا نام جنت ہے. کیا ہے؟ خواہشات کی تکمیل کا نام جنت ہے. آپ اس دنیا کے اندر رب کتنا مرضی آپ کو دے دے, آپ کے سوچ کے مطابق دے دے, لیکن کبھی بھی آپ کی تمنا پوری نہیں ہو سکتی, آپ کی خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں. وہ غالب بولتا ہے نا, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارما پھر بھی کم نکلے. آدمی کیا سوچتا ہے, ابھی فٹ پاتھ پہ رہ رہا تھا, کیا سوچتا ہے کہ ایک چھت ہو جائے, کاش کے ایک چھت ہو جائے بس, اور کچھ نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ چھت دے دیتا ہے. پھر جانتے ہیں کیا سوچتا ہے, یہ چھت تو مل گئی ہے, اس کے اوپر ایک فلور ہو جائے, ایک اور فلور ہو جائے, کیا بات بن جائے. اللہ وہ بھی دے دیتا. اب وہ سوچتا ہے کہ ٹائل ماربل لگ جائے, وہ بھی ہو جائے. پھر وہ سوچتا ہے کہ ایئر کنڈیشن وغیرہ ہو جائے, وہ بھی ہو جاتا ہے. یہی ساری تگ و دو کرتے 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 وہ اللہ تعالیٰ کا باغی بن جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے خلاف ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کثرت طلبی نے انسان کو گمراہ کر دیا, کثرت طلبی نے انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا. اور زندگی کا ایک مرحلہ ایسا آتا ہے, زندگی کا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے انہی نگاہوں سے اپنے ٹھکانے یعنی قبر کو دیکھ لیتا, بے بس ہے, کچھ نہیں کر سکتا, کچھ نہیں کر سکتا, چاہ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکتا. لہذا اگر آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کروانا چاہتے ہیں اور اپنے خواہشات کو ایک کمپلیٹلی اپنے آپ کو اچھے کردار میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جتن کرنی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی, برائیوں کے لیے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا پڑے گا, قربانیاں دینی پڑیں گی. اسلام قربانیاں مانگتا ہے, کسی بھی چیز کے لیے قربانیاں مانگتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ دونوں ہاتھ میں لڈو لے کر کے گناہ بھی کر لیں تو اچھا عمل کر لیں تو چلتا, ایسا نہیں. آپ کو اشتق ہونا پڑے گا دین کے لیے, اسلام کے لیے, اسلام کی تعلیمات کے لیے, تب جا کر کے بات بنے گی, تب جا کر کے اللہ کے رضا آپ کو حاصل ہوگی. تو جنت جس کے حصول کے لیے صحابہ کرام نے بڑی کوششیں کری, اپنے آپ کو قربان کر دیا, اپنی اولادوں کو قربان کر لیا, زندگی کے تمام مرحلے کے اندر اپنے آپ کو پیش کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیاں جب پڑھتے ہیں تو ان کے اندر ایک معاملہ بنتا ہے کہ جب اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ شفٹ ہوئے تو جانتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ ان کے پاس گھر نہیں, ہجرت کر کے آئے تھے نا, مہاجر تھے. مہاجر بولے تو کچھ نہیں, چھت بھی نہیں, جسم پر کپڑے بھی نہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے رسول نے کہا تم دونوں بھائی بھائی قربانی دیکھیں کیسی قربانی انہوں نے دی. یا تو 10 روپیہ مانگ لیا جائے تو جنازے اڑ جاتے, جنازے اڑ جاتے بھائی, ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے اس کو. تو حضرت سعد بن ربیع اور حضرت عبد الرحمن بن عوف دونوں کو بھائی بنا دیا گیا. تو حضرت سعد بن ربیع عبد الرحمن بن عوف کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 بغیچے ہیں. کیا ہے؟ 2 بغیچے, 50-50, آدھا تو لے لے آدھا میں لے لیتا ہوں. میرے پاس بیویاں ہیں, جو تجھے اچھی لگے میں طلاق دیتا ہوں, عدت گزار لینے کے بعد اس سے تو شادی کر لے. مجھے جو اچھی لگ رہی نہیں, تجھے جو اچھی لگ رہی, عدت گزارنے کے بعد تو اس سے شادی کر لے. جانتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا جملہ بولا, اللہ تعالیٰ تیرے بال میں تیری اولاد میں برکت دے, مجھے مدینہ کا بازار بتا. ہمارے یہاں یہ آفر مل جائے تو لپتے ہوئے, دوڑتے ہوئے, بھاگتے ہوئے چلے جائیں گے. آدمی کے اندر خودداری نہیں رہی. صحابہ کرام خوددار تھے اور تربیت کس نے کری تھی؟ اللہ کے رسول نے کری تھی. بھائی معمولی تھوڑی ہے, ایسے تھوڑی کہتے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بڑی زبردست تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی.
جب ان کا امتحان لے گا، ان کے دلوں کو ٹیسٹ کیا گیا، تو ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی پایا. تقوی ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر وقت وہ ڈرنے والے تھے اللہ تعالیٰ سے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو بہت بلند کیا. لہذا یہ ساری باتیں ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے. ہم نمازیں پڑھیں، عبادات کریں، تو ہمارے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ میں ایک کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے کے کام بھی آئیں، غریبوں کا مسیحا بنے، نہ داروں کا، نہ توا کا، یہ سارے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو اچھے کردار میں پیش کریں. تبھی جا کر کے ایک بہترین مسلمان، ایک بہترین سماج اور ایک بہترین سوسائٹی تشکیل ہو سکتی ہے. صرف آپ نمازیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، بیکار. آپ نمازیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ کے یہاں آپ کے دروازے پر نوک ہو رہی ہے کہ بھائی 10 روپیہ ہونا، ایک ٹائم کا کھانا ہونا، نہیں دے پا رہے ہیں، بیکار. اللہ کی قسم بیکار ہے. لہذا دوسرے کے کام آئیں. یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. کیا بولا؟ تقوی اور نیکی کاموں میں ایک دوسرے کے کام آؤ. کیا کرنا؟ ایک دوسرے کے کام آؤ. اچھی چیز ہے نا، کھانا کھلانا اچھی چیز ہے، کسی کے کام آ جانا اچھی چیز ہے، کسی کے ایجوکیشن میں فیس ڈال دینا یہ اچھی چیز ہے. کوئی ایسا آدمی ہے جو بچوں کو نہیں پڑھا پا رہا، آپ کھڑے ہو جائیے کہ بھیا ہماری ذمہ داری، اچھی چیز ہے. ایسا کرنے والا در حقیقت اسلام کی نگاہ میں بڑا معظم ہے، بڑا مکرم. لہذا یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کری ہیں. حتی الامکان کوشش کری جائے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کے مسیحا بنیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنا کنٹریبیوٹ کریں، تاکہ معاشرے کے اندر کوئی ایسا آدمی نہ رہے جو کل قیامت کے دن ہمارے آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت کرے کہ اللہ، میں اس کا پڑوسی تھا، بھوکا پیاسا میں ہوتا تھا، لیکن کبھی اس نے حال چال نہیں پوچھا، نہ کبھی اس نے ایک ٹائم کا کھانا بھیجا، نہ کبھی اس نے 10 روپے میرے ہاتھ میں تھمایا تاکہ تو جا کر کے کھانا کھا لے. ان تمام لعنتوں سے، ان تمام بددعاؤں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے بار الہ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا آسان سبیل عطا فرما. اے بار الہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.